बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद अलीम। नाज़रीन, अमेरिका ने ईरान पर मिडल ईस्ट की तारीख का अब तक का सबसे बड़ा हमला कर लिया है और ये दावा किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि ये शहरक है ईरान की और दुनिया की ऑयल का 2% जो है वो इसी जजीरे से, खारिज नामी जजीरे से सप्लाई किया जाता है। बहुत बड़ी मिलिट्री वहाँ पे इंस्टॉलेशंस भी मौजूद थी। अमेरिका ये दावा कर रहा है कि हमने मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाया है और ईरान भी यही कह रहा है कि अभी तक हमारे ऑपरेशंस वहाँ पर जारी हैं, हमें कोई बड़ा डैमेज नहीं किया जा सका। लेकिन अमेरिका ये कह रहा है कि अगर ईरान अपने हमलों से बाज ना आया, अपनी जवाबी कार्रवाइयों से बाज ना आया, तो फिर हमें मजबूरन उनके ऑयल रिजर्वायर्स पर हमला करना होगा। बहुत ही डीप यहाँ पर रिजर्वायर्स मौजूद हैं, बहुत बड़े पैमाने पर रिजर्वायर्स मौजूद हैं और इससे मुतालिक कुछ अपडेट्स आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करते हैं। फिर ईरान की तरफ से एक नया फैसला, एक नई सोच विचार जारी है। ईरानी ऑफिशियल्स की तरफ से नाज़रीन, CNN को यह बताया गया है कि अब सिर्फ वही जहाज या वही कार्गो आबना हुर्मुज़ से गुजरने दिया जाएगा जो डॉलर के बजाय युआन के अंदर, यानी कि चाइनीज करेंसी के अंदर पेमेंट करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है और कहा जा रहा है कि ब्रिक्स की तरफ से भी अब अमेरिका को, अमेरिकी डॉलर को एक बड़ा धचका पहुंचने के लिए तमाम तैयारी मुकम्मल कर ली गई है और अमेरिकी थिंक टैंक्स ये कहने पर मजबूर हो चुके हैं कि अमेरिका की तरफ से ईरान पर होने वाले हमले के नतीजे में जो असल टारगेट था ईरान में रिजीम चेंज का, अब ईरान से ज्यादा ये अमेरिका की रिजीम चेंज का बायस बनता जा रहा है। अमेरिका को कहीं से कोई फेस सेविंग नहीं मिल रही और खबरें ये भी हैं कि जो सिचुएशन रूम के अंदर होने वाली मीटिंग्स हैं, जिसके अंदर बहुत करीबी डोनाल्ड ट्रंप के लोग जिनसे वो मशवरा कर रहे हैं, जहां पे किसी को अपना मोबाइल ले जाने की इजाजत नहीं है, जहां पे किसी किस्म की किसी और शख्स को या किसी मीडिया को एक्सेस नहीं है, वहां पे सिर्फ इस जंग से मुतल्लिक जो फैसले हो रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप जज्बात में आकर, नाराज होकर उस सिचुएशन रूम से बाहर जाने पर मजबूर हो चुके हैं। लोग उनको, उनके जो करीबी रुफका हैं, वो कायल नहीं कर पा रहे और एक फ्रस्ट्रेशन, एक परेशानी, एक दबाव, एक बोझ और एक जो कहते हैं कि डिप्रेशन डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू में, उनके बयानात में दिखाई देता है। और हाल ही में जो मीडिया के साथ उनका इंटरेक्शन हुआ है नाज़रीन, उसमें भी जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा कि ये जंग कब तक ख़त्म होगी, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये तो मैं खुद भी नहीं जानता, लेकिन ईरान को अपने हमले रोकने होंगे। बूट्स ऑन ग्राउंड की जो बात हो रही है कि जी अमरीकी फ़ौजियों को शायद उतारा जाए अपने मुमकिन अहदाफ को हासिल करने के लिए, फेस सेविंग के लिए और ये बताने के लिए कि अमरीका वाकई में ये जंग जीत चुका है, ये सिर्फ अपने फौजियों को मौत के मुंह में धकेलने के मुतरादिफ हो सकता है। लेकिन जो फौजी वहां पर पहुंचेंगे या उतरेंगे, वो भी अपनी जिंदगियों से हाथ धो बैठेंगे, क्योंकि अभी तक हम देख रहे हैं जो सबसे बड़ा सेटबैक अभी तक दिखाई दे रहा है, इजरायली वज़ीर दिफा मंजर आम पर आते हैं, अपनी पॉलिसी ईरान को धमकियां देते हैं, लेकिन इस अहम मौके के ऊपर भी नेतन्याहू मंजर से गायब हैं। और जो गुज़श्ता रोज़ का उनका वीडियो बयान जिसमें वो स्पीच दे रहे थे, धमकियां दे रहे थे, किसी मसीहा के आने का तस्करा कर रहे थे, और ये वही गेम प्लान जिसका मार्को रूबियो और जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के करीबी रुफका भी अपने ख्यालात का इजहार कर चुके हैं। लेकिन उसके अंदर भी नेतन्याहू के बारे में कहा जा रहा है कि ये AI वीडियो थी। नेतन्याहू को अब भी ये शुक्क व शुबात उस वीडियो के बाद मजीद ज्यादा गर्म हो चुके हैं, ये ज्यादा तकवीत पकड़ चुके हैं कि शायद नेतन्याहू हमले में, ईरानी हमले में मारे जा चुके हैं। और ये सारी जो अब एक सुबकी है, ये शर्मिंदगी है, अगर ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहता है, अगले कुछ दिन तक, अगले कुछ हफ्तों तक, अगर नेतन्याहू मंजर-ए-आम से गायब रहता है और वो किसी बड़ी मुलाकात में, किसी बड़े मौके पर, जब इससे बड़ा और क्या वैसे मौका हो सकता है कि ईरान के साथ आपको एक के बाद एक शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। इनके अपने लोग मुल्क छोड़कर जाना चाहते हैं, लेकिन नेतन्याहू का मंजर-ए-आम पर ना आना और जो वीडियो जारी हुई है वो AI होना और उसके बाद भी कोई क्लैरिफिकेशन ना आना, बताते खुद इस बात की दलील है कि दाल में कुछ काला है, कुछ ऐसा हुआ है, या तो वो जख्मी है, या वो रूपोश है, या वो ऐसी हालत में है कि वो खुद मंजर-ए-आम पर आने की पोजीशन में ना हो। साथ में डोनाल्ड ट्रंप के लिए अपने ही मुल्क के अंदर नाज़रीन जो मुखालफिन हैं, उनकी तादाद बढ़ती जा रही है, काबीना में फूट पड़ चुकी है और जो उनके करीबी उन्हीं के स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, चाहे वो टकर कार्लसन जैसे लोग हों, सहाफ़ी हों, जर्नलिस्ट हों, वो भी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अब बात करने पर मजबूर हो चुके हैं, बल्कि वो इनकी अपनी कारस्तानी एक्सपोज कर रहे हैं। आपको याद होगा जो जासूस पकड़े गए थे कतर से, सऊदी अरब से,
جس میں وہ بتا رہے تھے کہ جی ان جاسوسوں کا مقصد موساد کا یہ تھا کہ وہ مڈل ایسٹ میں جو نان ملٹری انسٹالیشنز ہیں وہاں پہ دھماکے کیے جائیں، وہاں پہ اسے نشانہ بنایا جائے۔ آرامکو سمیت جو کارروائیاں ہیں، ایران پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ یہ میری کارروائیاں نہیں ہیں، اور یہ اب آپس میں جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں ان کا بھی ایران سے رابطہ ہو چکا ہے۔ فرانس کی طرف سے، اٹلی کی طرف سے ایران سے رابطہ کیا گیا ہے بھائی کہ ہمارا تو کوئی ڈائریکٹ لینا دینا نہیں ہے، یہ امریکہ کی، یہ اسرائیل کی یا ایران کی لڑائی ہے، تو ہمارے جہازوں کو، ہمارے کارگوز کو وہاں سے گزرنے دیا جائے۔ آبنہ ہرمز اس وقت ایک ایسا کی پوائنٹ یا دکھتی رگ بن چکی ہے جس کی وجہ سے ایران اپنی کنڈیشنز منوانے پر مجبور ہو چکا ہے۔ رشیا اپنی مرضی پر اپنے تیل کو پوری دنیا کو بیچ بھی رہا ہے، اور بھارت سمیت پوری دنیا سے اس نے کہا کہ بھائی ہماری قیمت پہ تیل خریدنا ہے تو خریدو، ہمارے پاس گاہک بہت ہیں، ہمیں کسی چیز کی کوئی اس وقت جو کہتے ہیں کہ مجبوری نہیں ہے، جو ماضی میں تھی کہ سستا کرنے کے باوجود کوئی خریدنے کو تیار نہیں تھا۔ اس وقت سینکشنز ہٹا دی گئی ہیں، پابندیاں ہٹا دی گئی ہیں رشیا کے اوپر سے، بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت فیس سیونگ کے لیے رشیا کے صدر پیوٹن سے رابطہ کر چکے ہیں، لیکن صدر پیوٹن کو بہت اچھے طریقے سے پتا ہے کہ یہ امریکہ تب تک ان کے قابو میں ہے جب تک یہ جنگ چل رہی ہے، تو رشیا بھی یہ نہیں چاہے گا کہ بہت جلدی یا وہ اس میں کوئی ایسا کردار ادا کرے کہ یہ جنگ ختم ہو جائے۔ امریکہ کو خود اپنا بوریا بستر، وہ گند جو اس نے پھیلایا ہے اسے سمیٹنا بھی ہوگا، اور اس چیز کو میک شور کرنا ہوگا کہ اب ایسا نہیں چلے گا۔ ایران نے بڑا واضح کہہ دیا ناظرین کہ وہ اب نہ تو کسی امریکی جھانسے میں آئے گا، نہ وہ اپنے جو ملٹری تنصیبات ہیں یا جو ایٹمی تنصیبات ہیں، جوہری تنصیبات ہیں، وہاں تک ان کو ایکسس دے گا، نہ ہی وہ کسی امریکی شرائط میں آ کر، دباؤ میں آ کے کوئی فیصلہ کرے گا، بلکہ ایران تو یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ اس کے نقصانات کا ازالہ کیا جائے، جو نقصان ہوا ہے ان کے انفراسٹرکچر کو، جو ابھی وہ اور مزید کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اسے فوری طور پہ روکا جائے۔ امریکہ مزید فوجیں اتارنا چاہ رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے مزید فوجوں کو اتارا جائے گا مڈل ایسٹ میں، پانیوں میں، تاکہ آبنہ ہرمز کی صورتحال کو کنٹرول کیا جا سکے۔ جاپان ہو یا مڈل ایسٹ کے وہ تمام ممالک جو کہ امریکہ کے اب بھی سہولت کار بنے ہوئے ہیں، اس کے اتحادی ہیں، ان کے لیے کورا جواب ہے، ان کے لیے کوئی سیف پاتھ وے نہیں ہے۔ ایران نے بڑا واضح بتا دیا ہے۔ کچھ تازہ ڈیولپمنٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں پچھلے کچھ گھنٹوں کی، جس سے آپ کو پکچر کلیئر ہو جائے گی کہ یہاں پر ایگزیکٹلی ہو کیا رہا ہے۔ ایک تو جس طرح سے میں نے آپ کو خبر دی ہے کہ خارج جزیرے پر حملے میں 90 سے زیادہ ایرانی فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا، امریکی سینٹرل کمانڈ کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، اور یہ خارج ایران کے تیل کی تقریباً 90% برآمدات کا ٹرمینل ہے، کیونکہ اس کا پانی اتنا گہرا ہے کہ اس کو ٹینکروں پر لوڈ کیا جا سکتا ہے، جنہیں ویری لارج کروڈ کریئرز کہا جاتا ہے۔ اگر صدر ٹرمپ ایک قدم آگے بڑھ کر تیل کے اصل تنصیبات کو تباہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس سے تیل کی قیمتیں مزید بڑھنے کا امکان ہے۔ یہ وہ ایلیمنٹ ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا اب امریکہ کے اوپر دباؤ بڑھا رہی ہے۔ مڈل ایسٹ جو کہ تکیہ کیے ہوئے تھا، جس نے کئی دہائیاں لگائیں اپنے ملکوں کو محفوظ بنانے کے لیے، سیف ہیونز بنانے کے لیے، ڈیوٹی فری، ٹیکس فری، اور جو کہتے ہیں کہ آپ نے لوگوں کو یہ مواقع دیے کہ وہاں پہ آ کے وہ سیف انویسٹمنٹ کر سکیں، خود کو محفوظ محسوس کریں، اس اثر کو یا اس امیج کو پوری طرح سے تباہ و برباد کر دیا ہے امریکہ نے، اسرائیل کے کہنے پر اس کی پراکسی بنتے ہوئے یہ حملہ کر کے۔ تو اس کے اوپر پوری دنیا کا ریئیکشن بھی آ رہا ہے۔ ایران ممکنہ طور پر ان اہداف کو وسعت دے سکتا ہے، جس میں اہم انفراسٹرکچر جیسے تھے ڈیسیلینیشن پلانٹ شامل ہیں، جو لاکھوں لوگوں کو پینے کا پانی فراہم کرتے ہیں۔ اگر یہ حملے یا اس جزیرے پہ گرج جو جزیرہ ہے، اگر اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے، ان کے آئل ریزروائرز کو نشانہ بنایا جاتا ہے، تو پھر بدلے میں ایران اس خطے کے اندر موجود مزید اپنی کارروائیوں کو تیز کرے گا، اور مڈل ایسٹ کے لیے یہ ڈراؤنا خواب ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پاسداران انقلاب کی طرف سے کیا کہا جا رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی امارات، قطر اور بحرین میں امریکی اڈوں پر حملوں میں پیٹریوٹ میزائل سسٹم کو نشانہ بنانے کا ہم نے دعویٰ کیا جا رہا ہے ان کی طرف سے۔ ساتھ میں وزیر دفاع اسرائیلی وہ ایک بار پھر سے منظر عام پر آئے، میں اسی گفتگو کی بات کر رہا ہوں جس میں نیتن یاہو مسنگ تھے، اور پھر سے چہمگوئیاں شدت اختیار کر گئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایران کے ساتھ تنازع فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، اور یہ فیصلہ کن اسرائیل کے لیے اور اسرائیلی عوام کے لیے زیادہ ثابت ہو رہا ہے۔ امریکہ کا ایران کے جزیرہ خارق پر فوجی اہداف تباہ کرنے کا دعویٰ۔ 2 ہفتوں کی جنگ کے بعد امریکہ دنیا سے روسی تیل خریدنے کی بھیک مانگ رہا ہے، ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی طرف سے کہا گیا ہے، اور آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ امریکہ کی طرف سے $1 کروڑ یعنی کہ $10 ملین انعام کا اعلان کیا گیا ہے۔ ضمیر خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی معلومات دیتا ہے علی لاریجانی کے بارے میں، اگر کوئی معلومات دیتا ہے مشتبہ خامنائی کے بارے میں، تو اس کو اتنی رقم دی جائے گی۔ لیکن یہ لوگ تو سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں، یہ لوگ تو اپنے عوام کے اندر جشن منا رہے ہیں اور اپنی خودداری کا، اپنی جرت کا، اپنی بہادری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، لیکن امریکہ
جو ہے وہ جواب دینے سے قاصر ہے کہ اس نے کرنا کیا, وہ چاہتا کیا ہے, وہ کن ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے یہاں پر پہنچا ہے. بہرحال مرکزی اسرائیل میں رہائشی علاقے پر ایرانی میزائل حملہ اسرائیلی فوج کی طرف سے بتایا جا رہا ہے. عراق کے دارالحکومت بغداد میں امریکی سفارت خانے پر حملہ بھی ہوا ہے, اور اسرائیلی فوج کا لوگوں کو ایرانی شہر تبریز کے صنعتی علاقے سے انخلا کا مشورہ سامنے آ رہا ہے. جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ کیا کہتے ہیں وہ بھی سنیے. وہ کہتے ہیں جی امریکی بحریہ جلد آدنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کو تحفظ فراہم کرے گی. فی الحال تو انہیں اپنا تحفظ جو ہے وہ ایک بڑا چیلنج بنا ہوا ہے. متحدہ عرب امارات میں میزائل روکے جانے کے مناظر کی ویڈیوز جو بنانے والے افراد تھے انہیں بھی گرفتار کیا جا رہا ہے. اور ایران کی امریکہ کے ساتھ تعاون کرنے والی تیل کمپنیوں کی تنصیبات پر حملوں کی دھمکی. جبکہ امریکی فوج مشرق وسطیٰ کی طرف مرین یونٹ اضافی جنگ اور جنگی جہاز بھیجنے کے لیے اس وقت فیصلہ کر چکی ہے, اور انہیں اتارا جائے گا مڈل ایسٹ میں ایرانی پانیوں میں تاکہ وہ صورتحال کو کنٹرول کر سکیں. لیکن یہ بھی ایک ناکام پالیسی ثابت ہو سکتی ہے. لاسٹلی آپ کو بتاتے ہیں ایرانی قیادت کے بارے میں معلومات دینے پر امریکہ کا $1 کروڑ انعام کا اعلان. اور اب کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے اس لیڈرشپ کو بھی ہٹایا جا سکے, کیونکہ ایک کے بعد ایک جو بیک لیش ہے اپنی کارروائی کا وہ بڑی شدت کے ساتھ امریکہ کو محسوس کرنا پڑ رہا ہے. پاکستان اس میں کوشش کر رہا ہے سعودی عرب کے ساتھ رابطے میں رہتے ہوئے, ایرانی آفیشلز کے ساتھ رابطے میں رہتے ہوئے کہ وہ برج کا کردار ادا کر سکے, آپس میں تلخیوں کو دور کیا جا سکے. مین وائل پاکستان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے بھارت کی طرف سے, اسرائیل کی طرف سے, افغانستان کو استعمال کرتے ہوئے. اور گزشتہ روز بھی ایک پینک کی صورتحال کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی. پاکستان کے مختلف شہروں میں ڈرون بھیجے گئے جنہیں فوری طور پہ ہم نے نکارا تو بنا دیا, لیکن آپ کو بہت اچھے طریقے سے پتا ہونا چاہیے کہ طالبان میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ بندوقوں کے علاوہ ڈرونز کو آپریٹ کر سکیں. تو یہ ڈرون آپریٹرز جو ہیں یہ اسرائیلی ہیں اور بھارتی ہیں, اور اس وقت پوری طرح سے پاکستان کو بھی گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن پاکستان کے جو مار خور ہیں, پاکستان کے جو محافظ ہیں, وہ چوکنا بیٹھے ہوئے ہیں اسی دشمن کی طاق میں کہ وہ ایک بار آئے اور اسے چھٹی کا دودھ یاد دلایا جائے. تو آنے والے دنوں کی پیش رفت سے آپ کو کرتے رہیں گے. اب تک کی صورتحال کے مطابق پاکستان انٹرنیشنلی سفارتی طور پہ ایک بہترین کردار ادا کر رہا ہے, اور ہم امید کرتے ہیں, ہم دعا کرتے ہیں کہ پاکستان اس جنگ کو روکنے میں اپنا مثبت کردار ادا کر سکے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.